جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی گردن اتنی کمزور ہوتی ہے وہ سر کا بوجھ نہیں برداشت کرتا. کیا بچہ اپنا سر اٹھا سکتا؟ کیونکہ گردن اتنی کمزور ہے، اس میں طاقت ہی نہیں کہ وہ سر کا وزن برداشت کر سکے. اس لیے محتاجی کا وہ دور اگر ہمیں یاد ہوتا، چہرے پہ مکھی بیٹھ جائے بچہ ہٹا سکتا ہے، کروٹ بدل سکتا ہے، موسم کے مطابق اپنے لیے کپڑوں کا انتظام خود کر سکتا ہے. جب ہمیں اپنے وجود کا شعور ہی نہیں تھا، ضرورتیں پوری کرنے کا شعور نہیں تھا، ہم محتاج تھے، اس وقت کون تھا جو منہ بھی چومتا رہا اور ضرورتیں پوری؟ اگر ہمیں محتاجی کا وہ دور یاد ہو، نہ کروٹ بدل سکتے، نہ چہرے سے مکھی ہٹا سکتے، نہ سر اٹھا سکتے، نہ موسم کے مطابق کپڑوں کا انتظام کر سکتے ہیں، نہ اپنے لیے خوراک کا انتظام کر سکتے. اس کمزور بدن کو خوراک ملتی رہی تو یہ طاقتور ہے. تو جب یہ بدن کمزور تھا، اس وقت کون تھا جو ضرورتیں بھی پوری کرتا رہا اور منہ بھی پوری؟ بھلا وہ بھی کوئی انسان ہے جس کو اپنے محسن کی ہی پہچان ہو، یا وہ بھی کوئی انسان ہے جو اپنے محسن کی قدر ہی نہ کرے؟ والدین نے ہمارے اوپر احسان. قرآن کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ. چند لوگ ہی بولے ہیں نیکی کا بدلہ، ورنہ کیا خیال ہے نیکی کا بدلہ کیا ہونا چاہیے؟ جو نیکی کرے اس کو کیا بدلہ دینا چاہیے؟ نیکی کا بدلہ. قرآن پاک نے، اسلامی تعلیمات نے ہمیں یہی بات ذہن نشین کرائی ہے، یہی تعلیم دی ہے. اللہ نے یہی حکم ہمیں دیا ہے، کیونکہ والدین کے دلوں میں اللہ نے محبت بھر دی تھی. اب اولاد کو حکم دیا کہ تم اس محبت کی کرو. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور فیصلہ فرما دیا آپ کے رب. کیا کر دیا؟ جب تک فیصلہ نہ ہو کمی بیشی ہو سکتی ہے، مشورہ ہو سکتا ہے. جب فیصلہ ہو جائے پھر کمی بیشی. ہر چھوٹی عدالت کا فیصلہ بڑی عدالت میں چیلنج ہو سکتا ہے، لیکن جب فیصلہ حاکم الحاکم اسے تو کسی عدالت میں چیلنج نہیں. یہ تو فیصلہ کرنا ہے، یہ تو فیصلہ فرماتی ہے. لفظ قضاء کے اندر ایک جلال ہے، لیکن قرآن کا حسن دیکھیں، آگے لفظ رب بولا جس میں پیار جمال ہی، جس نے فیصلہ کی ہے نا وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، وہ تمہیں پالنے والا ہے، وہ تمہیں نقطۂ کمال تک پہنچانے والا ہے. تو جو تمہیں نقطۂ کمال تک پہنچانے والا ہے اس کے فیصلے میں تمہارے لیے بہتری ہی بہتری. اللہ کا حکم ہماری طبیعت کے خلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن ہماری بہتری کے خلاف اللہ کے حکم میں ہماری بہتری ہی بہتری. ہمیں احساس ہو یا نہ ہو، اللہ کے حکم میں ہمارا نفع ہی نہ. لفظ رب کی پھر نسبت کر دی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے رب کو اپنا سمجھو، وہ تمہارا اپنا رب، اپنائیت کا احساس. جب نماز پڑھتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم،
رب تو وہ کائنات کا ہے، اور رکوع میں ہم کہتے ہیں میرا رب۔ رب تو وہ کائنات کا ہے، جنات ہوں، ملکوت ہوں، بشریت، سب کا رب ہے، لیکن سجدے میں کہتے ہیں سبحان ربی اللہ، میرا۔ اس میں اپنائیت ہے، اللہ کو اپنا سمجھ۔ حضرت ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ سفر کر رہے تھے، ایک جگہ ایک واعظ لوگوں کو دوزخ سے ڈرا رہا ہے، آپ کچھ دیر رکے۔ انذار یہ شریعت کا ایک خاص پہلو ہے، تبشیر و انذار دونوں پہلو ہیں۔ کبھی کسی کو بشارت دے کے دین کی طرف طبیعت مائل ہو جاتی ہے، کبھی کسی کو ڈرایا جاتا ہے برے کام کے برے انجام سے، دونوں حق ہیں، دونوں طریقے شریعت نے بتائے ہیں۔ اس واعظ نے انذار سے کام لیا۔ حضرت ابو الحسن اشعری نے دیکھا لوگوں کے دلوں پہ بہت خوف الہی طاری ہے، انہوں نے فرمایا ایک سوال کا جواب تیار کر لو، خیر ہے۔ لوگوں نے کہا کس سوال کا جواب؟ انہوں نے فرمایا قیامت کے دن اللہ فرمائے گا میں تو تمہارا تھا، تم مجھ سے دور رہ کے کیوں زندگی گزارتے ہو؟ پھر کیا جواب ہوگا؟ اس سوال میں بھی پیار ہے کہ میں جو تمہارا تو مجھ سے دور کیوں رہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء وقضی ربک، آپ کے رب نے فیصلہ کیا۔ اب فیصلہ کیا ہے؟ اللہ کا حدود الا اللہ، عبادت صرف اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ انبیاء اور اولیاء کی ہم تعظیم کرتے ہیں، عبادت نہیں۔ ہمارے نزدیک عبادت کے لائق صرف وحدہ اللہ۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں وجود بخشا۔ معبود ہونے کے لیے میرٹ یہ ہے کہ خالق ہو، تو خالق اللہ، باقی ہر شے اللہ کی مخلوق ہے۔ انبیاء بڑی شان رکھتے ہیں، انبیاء بڑی طاقت رکھتے ہیں، بڑے کمالات رکھتے ہیں، لیکن انبیاء اللہ کی مخلوق ہیں۔ ان کے پاس جو بھی طاقت ہے وہ اللہ کی دی ہوئی۔ عبادت کس کی کرنی ہے؟ جو خالق ہے، شان صمدیت رکھتا ہے، بے نیاز ہے، الوہیت کی شان رکھتا ہے۔ یہ وہ شان ہے جو اللہ نے مخلوق میں سے کسی کو نہیں۔ واجب الوجود صرف اللہ، کوئی دوسرا واجب الوجود نہیں۔ واجب الوجود ہوتا ہی ایک ہے، دو واجب الوجود ہو ہی نہیں سکتے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، دو واجب الوجود تو ہو ہی نہیں سکتے، تو واجب الوجود صرف اللہ۔ اسی طرح بے نیاز ہے، اپنی ذات سے قائم ہے، شان صمدیت ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں تو صرف اللہ کی، انبیاء اور اولیاء کی تعظیم کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا نا شرک ٹھہرے جس میں تعظیم رسول، اس برے مذہب کے لعنت کی۔ ہم تعظیم کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں شرک کرتے ہیں، حالانکہ تعظیم کرنا شرک نہیں ہے۔ کہتے ہیں کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھ رہے ہو، ہاتھ باندھ کے درود و سلام پڑھ رہے ہو، یہ تو نماز میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ حدیث کے احسان ہے، جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے بشری لباس میں، تو دوزانو ہو کے حضور کے سامنے اس طرح بیٹھے۔ دوزانو کس طرح بیٹھتے ہیں؟ نماز جی ماشاءاللہ تحیاتوں بھی پڑھتے ہیں نا، تحیاتوں کہتے ہیں تحیات کعبہ، تو یہ بھی تو نماز کا ہی انداز ہے نا، تو جبریل نماز کے انداز میں بیٹھے ہیں۔ قاعدہ کرنا کیا ہے؟ یہ نماز کا ہی ہوتا ہے۔ تو کیا آپ جبریل پہ بھی شرک کا فتویٰ لگا سکتے ہیں
کہ جبریل دو زانو ہو کے رسول اللہ کے سامنے بیٹھے. یہ ساسکہ کی حدیث ہے، مسلم شریف میں حدیث احسان. شرک اور چیز ہے، تعظیم اور اللہ کی مخلوق سمجھ کے، اللہ کے محبوب سمجھ کے، اللہ کے نبی سمجھ کے ہم ان کا ادب کر رہے ہیں. اللہ نے جو شانیں دی ہیں قول و فعل سے ان کا اقرار کرنا یہ تعظیم. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں. آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ انتہائی اچھا سلوک. ایک دوسرے مقام پہ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا. وَوَصَّيْنَا، ہم نے وصیت کی. کیا کیا؟ ایک ہے نصیحت، ایک ہے وصیت. دونوں میں فرق ہے. نصیحت میں تلقین ہے، وصیت میں تاکید ہے. نصیحت میں صرف تلقین ہوتی ہے کہ یہ کام کرو، وصیت میں تاکید ہے. وَوَصَّيْنَا، ہم نے تاکید کے ساتھ کہا. اس بات کا بڑا دھیان رکھنا، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، اسے لائٹلی نہ لینا، اس کو معمولی نہ سمجھنا. یہ سارے معانی لفظ وصینا کے اندر موجود ہیں. اس بات کو معمولی نہ سمجھنا، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. یاد رکھے والدین کے بارے میں قیامت کے دن حساب ہوگا کہ والدین کے حقوق ادا کیے ہیں یا نہیں ادا کیے. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین میرے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ فرمایا ہما جنتوں کا والناروں کا، تیرے والدین تیری جنت بھی ہے، تیرا دوزخ بھی. یعنی اگر حقوق ادا کرو گے یہ خدمت جنت میں لے جائے، اگر والدین کی حق تلفی کرو گے یہ حق تلفی دوزخ میں لے جائے. تو والدین کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے سے پہلے اپنی آخرت کو یاد رکھو، بلکہ آخرت تو بعد میں ہے. والدین سے کوئی معاملہ کرتے ہوئے اپنی موت کے وقت کو یاد رکھو. والدین کے ساتھ آپ جو سلوک کر رہے ہیں اس کا نتیجہ موت کے وقت ظاہر ہو جاتا ہے. جو والدین کی خدمت کرتا ہے مرتے دم اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہوتا ہے، اور جو والدین کو اذیت دیتا ہے وہ کہا نے لکھا ہے اگر کوئی والدین کو جسمانی ضرب لگائے، بیٹے نے باپ کو مارا، ہاتھ اٹھایا ہے والدین کا، اگر اس نے معافی مانگ کے راضی نہیں نہ کیا والدین کو، اندیشہ ہے مرتے دم اس شخص کی زبان پہ کلمہ نہیں جاری ہوگا، ایمان زد برباد ہو جائے. علماء بیٹھے ان سے پوچھے جو بندہ خودکشی کر لے ہے مسلمان، صحیح العقیدہ مسلمان، خودکشی کر لے، نماز جنازہ پڑھی جائے گی تو بندہ گناہگار ہے. بے شک اس نے خودکشی کی ہے، خودکشی کو حلال نہیں کر سمجھتا، جذبات سے مغلوب ہو کے اس نے خودکشی کر لی، خودکشی کو جائز نہیں سمجھتا. اس شخص کی نماز جنازہ پڑھی ہے. لیکن جس نے اپنے والدین میں سے کسی کو قتل کیا اس قاتل کی نماز جنازہ نہیں. کے فتاوی میں جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو قتل کر دیا، اب اس قاتل کی جب موت آئے گی اس کو غسل نہیں کیا جائے گا، اس کو کفن نہیں پہنایا جائے گا، اس کی نماز جنازہ نہیں ادا بلکہ اس کو یہ دعا سے معلوم ہے. مشکات شریف میں حدیث پاک ہے جس کی تشریح میں آپ کو سنا رہا ہوں.
قیامت کے دن جب قاتل اٹھے گا اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا آئے سن میں رحمت اللہ. یہ مشکات شریف ہے. ہمیں ایک امید ہے کہ قیامت کے دن اللہ کرم کرے گا اور بخشش ہو جائے گی, اللہ رحمت کرے گا, بخشش ہو جائے گی. لیکن جو قبر سے اٹھے اور ماتھے پہ لکھا ہو آئے سن میں رحمت اللہ, کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے, یہ نہ امید رکھے کہ اللہ اس پہ کرے. وہ شخص کتنا بڑا. اور مشکات شریف کے اسی باب میں ہے قیامت کے دن جب عبادات کے بارے میں سوال ہوگا تو سب سے پہلے حقوق اللہ میں سے نماز کے بارے میں. اول ما یحاسب العبد یوم القیامۃ الصلاۃ. حقوق اللہ میں قیامت کے دن جب حساب ہوگا تو سب سے پہلے نماز کے بارے میں, اور حقوق العباد کے بارے میں جب سوال ہوگا تو سب سے پہلے قتل کے بارے میں. مقتول قاتل کو پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا. قیامت کے دن جو مقتول ہے نا وہ قاتل کو پکڑ کے رب کی بارگاہ میں پیش کرے گا کہ پروردگار اس نے دنیا میں میرے اوپر ظلم کیا تھا, میری انسان. وہ کتنا بدبخت ہے قیامت کے دن اگر والدین اس کو پکڑ کے رب کی بارگاہ میں, وہ والدین کرتا. یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں, ہمارا دور وہ ہے, ہم نے اس دور میں دیکھا ہے. پشاور میں واقعہ ہوا ہے, گجرات میں واقعہ ہوا ہے, جیلم میں ہوا ہے, 2022 میں لاہور میں واقعہ ہوا ہے, سرگودا بام گچرا, یہ 5-6 جگہوں پہ واقعہ ہوا ہے. موبائل میں کوئی گیم کھیلتے ہیں پب جی, تو پب جی گیم سے متاثر ہو کے بچوں نے والدین کو کرنا. پشاور میں ایک پٹھان نے نوجوان تھا, 22-23 سال عمر ہے, اس نے باپ نے منع کیا ہے کہ کوئی کام بھی کر, کوئی پڑھائی کر, یہ تو کیا وقت موبائل میں کھیلتا رہتا ہے. پستول اس کے پاس ہی, اس نے باپ کو گولی ماری. ماں دوڑ کے آگے بڑھی ہے, اس نے ماں کو بھی فائر کی. باپ موقع پہ فوت ہو گیا, ماں اسپتال جا کے فوت. اور میں جب بھی اس چیز کو بیان کرتا ہوں میرا کلیجہ پھٹتا ہے کہ ماں اسپتال جا کے فوت ہوئی, ابھی اس کے سانس چل رہے. پولیس والے آئے بیان لینے کہ گولی بیٹے نے ماری ہے, فلاں فلاں گواہ ہے. کیا تو مانتی ہے بیٹے نے گولی ماری ہے؟ ماں کو گولی لگی ہوئی ہے پر وہ کہتی ہے میرے بیٹے کو کچھ نہ کہنا, یہ ابھی بچہ ہے, اسے کچھ نہ کہنا, یہ ابھی بچہ ہے. ناسمجھی میں اس نے فائر کیا. یہ ہے ماں باپ کی جس کی اولاد کو قدر نہیں, اولاد کو جس کا احساس نہیں ہے کہ ماں باپ کے دل میں ہمارے لیے کتنی محبت ہے. اگر اولاد مان لے کہ والدین کے دلوں میں ہمارے لیے محبت ہے تو کبھی کسی گھر میں اولاد اور ماں باپ کا جھگڑا. اگر کوئی بیٹا کما کے لاتا ہے, ماں باپ کو گھر بٹھا کے کھلا رہا ہے, تو وہ یہ نہ کہ بوڑھے ماں باپ گھر بیٹھے ہیں اور میں کما کے لاتا ہوں اور ان کو کھلا رہا ہوں. حدیث پاک ہے البرکۃ ما اکابرکم, بوڑھوں کے ساتھ گھر میں برکت ہے, بزرگوں کے ساتھ گھر میں برکت ہے. اور ایک دوسری حدیث مبارکہ میں ہے ان ضعیفوں کی وجہ سے رب تمہیں رزق عطا کرتا ہے. بیٹا یہ نہ کہ میں کما کے ماں باپ کو کھلا رہا ہوں, ان ضعیفوں کی وجہ سے رب تمہیں رزق عطا کرتا ہے. ماں باپ کی خدمت کر کے دعا کرے, رب دعا قبول فرمائے. یہ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے. حدیث نہیں سنا رہا, پھر صرف حوالہ دے رہا ہوں. وہ 3 مسافر غار میں پھنس گئے تھے, تینوں نے ایک ایک دعا مانگی, جو پتھر نے دروازہ بند کر دیا تھا. تو ایک مسافر نے ماں کی خدمت کا حوالہ دیا کہ پروردگار میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں, بکریاں چراتا ہوں, شام کو آتا ہوں, دودھ دھو کے ماں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک دن میری بچی نے دامن کھینچا,
اسے بھی بھوک لگی تھی، میری بچی مجھ سے دودھ مانگ رہی تھی، میں نے کہا پہلے ماں کی خدمت میں پیش کروں گا پھر تجھے پلاؤں۔ میں نے اپنی اولاد پر اپنے والدین کو ترجیح دی، اولاد پر والدین کو ترجیح دی۔ ویسے کیا خیال ہے کس کو ترجیح دینی چاہیے، اپنی اولاد کو یا اپنے والدین کو؟ ڈر ڈر بھی بول رہے ہیں، کون سا گھر میں آواز پہنچ جاتی ہے؟ کس کو ترجیح دینی چاہیے؟ والدین۔ علماء بیٹھے ہیں، میں ان کے سامنے بیان کر رہا ہوں، دین بیان کر رہا ہوں۔ جہاں موازنہ ہوگا وہاں والدین کو محبت میں ترجیح دی جائے۔ اپنی اولاد کا درجہ بعد میں ہے، اپنے والدین کا درجہ پہلے ہے۔ اس مسافر نے دعا مانگی، ماں کی خدمت کا حوالہ دیا، اللہ نے دروازے سے پتھر کو ہٹا دیا۔ ماں باپ کی خدمت کر کے دعا مانگے، رب دعا کو قبول کرنا۔ حدیث پاک ہے مسند امام احمد میں، حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، میرے آقا کریم نے فرمایا حارثہ بن نعمان زمین پہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اہل جنت ان کی تلاوت سن کے خوش ہوتے ہیں۔ اہل جنت حارثہ کی تلاوت سننا پسند کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ سبب کیا ہے؟ فرمایا حارثہ اپنی ماں کی بڑی خدمت۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے ماں باپ کی خدمت کر کے عبادت کرو، اللہ عبادت کو قبول کرنا۔ ایک بزرگ تھے، نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتے نا مسجد کی طرف، اماں جی نماز پڑھا تھا، جیسے کیا کہہ رہا ہے، ماں کہتی نہ پڑھو تو انہوں نے چھوڑ دے گی، نماز تو فرض ہے، ماں باپ کے کہنے پہ چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑ سکتے۔ ایک مرید نے کہا حضرت صاحب والدہ سے اجازت کیوں لیتے ہیں؟ نماز تو فرض ہے، والدہ اجازت نہ بھی دے پھر بھی آپ نے پڑھنی ہے، تو والدہ سے کیوں پوچھتے؟ دن میں 5 دفعہ جب بھی نماز کے لیے نکلتے، ہماری نماز پڑھ رہا ہوں، کہتی جاؤ بیٹا پڑھو۔ مرید نے پوچھا حضرت جی بار بار ماں سے کیوں پوچھتے ہیں؟ کہتے ہیں میں خود جاؤں نا رب کے دروازے پہ، پتہ نہیں قبول ہوگا، ماں کا بھیجا ہوا جاتا، ماں کا بھیجا ہوا جاتا ہوں، تو مجھے امید ہے میرا رب مجھے رد نہیں کرے گا، یہ ماں کا بھیجا ہوا آیا ہے۔ اگر ماں باپ کی خدمت کر کے عبادت کرے، اللہ عبادت کو قبول کرے۔ بنیاد و مسند امام احمد والی حدیث ہے کہ حضرت حارثہ تلاوت زمین پہ بیٹھ کے کرتی ہے، اہل جنت ان کی تلاوت سننا پسند کرتی ہے۔ سبب کیا بیان کیا حدیث پاک میں؟ فرمایا حارثہ اپنی ماں کے ساتھ بڑے نیک ہیں، ابر الناس بأمہ، یہ لوگوں میں سب سے زیادہ اپنی والدہ کی خدمت کرنے والے، اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے۔ قرآن پاک کے ایک اور مقام پر فرمایا انشکر لی ولوالدیک، اللہ پاک نے فرمایا میرا شکرانہ کرو اور اپنے والدین کا شکرانہ کرو۔ کس کس کا شکرانہ کرنا ہے؟ اس آیت کی روشنی میں اللہ کا اور اللہ کو شرک نہیں پسند۔ اس آیت میں شکرانہ دونوں کے لیے بیان ہوا ہے، اللہ کا شکر کرو، والدین کا شکر۔ مفسرین لکھتے ہیں بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب تک ان کا شکرانہ نہیں نہ کرو گے اللہ کا شکرانہ قبول ہی نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا وہ رب کا شکرانہ بھی نہیں کرتا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جب تک ان کی قدر نہیں کرو گے اللہ کا شکرانہ قبول نہیں۔ والدین کی ناشکری کر کے اللہ کا شکرانہ کرو، یہ اللہ کی بارگاہ میں انشکر لی ولوالدیک، فرمایا میرا شکرانہ کرو اور اپنے والدین کا شکرانہ۔ ایک تو والدین خود نعمت ہے، محبت کرتے ہیں اولاد سے، پرورش کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں،
اور اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ایک تو وہ خود نعمت ہے، اور دوسرا سبب یہ کہ والدین کے ذریعے اور کئی نعمتیں حاصل ہو، والدین کے ذریعے نعمتیں حاصل ہو. اگر والدین کا چہرہ محبت سے دیکھیں تو کس کا ثواب ملتا ہے؟ یہ حدیث آپ نے بات سنی ہوئی ہے، کس کا ثواب ملتا ہے؟ بیٹھے ہیں سے پوچھیں، آج کل آپ 12 لاکھ روپیہ خرچ کریں، حرم پاک میں جا کے بیٹھ جائیں، مسجد حرام میں کعبہ شریف کی زیارت کریں، کیا صرف کعبے کی زیارت سے حج کا ثواب ملتا ہے؟ 20 نیکی. کعبے کی زیارت کریں 20 نیکی، جتنی دفعہ زیارت کریں ہر دفعہ 20 نیکی. جتنی دفعہ کعبے کی زیارت کریں گے 20 نیکیاں ملتی رہیں گی. ادھر دیدار کعبہ پہ 20 نیکیوں کا ثواب رکھا ہے، ادھر ماں باپ کی زیارت پہ پورے حج کا ثواب ہے. ماں باپ کی زیارت پہ پورے حج کا ثواب ہے. اور یہ جو حج کا ثواب ہے یہ ماں باپ کی خدمت پہ ہے یا زیارت پہ؟ من سارا، یہ الفاظ ہے. کلام نبوی کی بلاغت دیکھیں. میرے آقا کریم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدمت کا ثواب نہیں بیان کیا، زیارت کا ثواب بیان کیا ہے کہ جنہیں محض محبت کی نظر کے ساتھ دیکھنے پر اتنا اونچا ثواب مل رہا ہے، ان کی خدمت کا کتنا ثواب ہے. جن کی محض زیارت میں اتنا اعلیٰ ثواب ہے، جب ان کی خدمت کرو گے تو پھر کتنا ثواب ہے. والدین کی زیارت پہ اتنا اونچا ثواب، یہ حج مبرور کا ثواب، وہ حج جو سارا نیکیوں میں گزرے، سفر حج میں کوئی گناہ نہیں کیا، اس حج کا ثواب والدین کی زیارت پر. کسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کسی نے بڑی خوبصورت تشریح کی ہے. ماں کسے کہتے ہیں؟ 9 مہینے تک جس کا پیٹ میرے وجود کے لیے غلاف تھا، 2 سال تک جس کی گود میرا گھر تھا، جس کی چھاتی سے رب نے غذا دی ہے، جس کے چہرے کی زیارت حج مبرور ہے، اور جس کے قدموں تلے رب نے جنت رکھ دی ہے، اس کو ماں کہتے ہیں. دوبارہ عرض کر رہا ہوں، 9 مہینے تک جس کا پیٹ میرے وجود کا غلاف، 2 سال تک جس کی گود میرا گھر، جس کی چھاتی سے رب نے غذا دی، جس کے چہرے کی زیارت حج مبرور، جس کے قدموں میں رب نے جنت رکھ دی ہے، اسے ماں کہتے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ مخدومہ کائنات حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار مبارک پہ جب آپ تشریف لائے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے. حالانکہ دور کون سے؟ آپ صلح حدیبیہ سے واپس آ رہے ہیں، صلح حدیبیہ سے واپس آ رہے ہیں. مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، جب روزہ مبارکہ کے قریب پہنچے، حضرت بی بی آمنہ کی قبر مبارک کے سامنے پہنچے، بکا وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، حضور خود بھی رو رہے ہیں اور ارد گرد کھڑے ہر صحابی کو رونا. وہ رسول جن کا قول دلیل شرعی، جن کا فعل دلیل شرعی، ان کے آنسوؤں کی کیا قیمت ہے آپ کے نزدیک؟ کہ حضور کے آنسوؤں کی کیا شان ہے؟ والدہ کی قبر پہ تشریف لائے ہیں، میرے آقا کی آنکھوں سے اشک ہوتی ہے. مسالک الحنفاء، میرۃ المناری اور سیرت زرقانی سب میں یہ روایت موجود ہے. میرے آقا کریم نے اپنی والدہ کی شان وہاں بیان کی. میں صرف اس سے اتنا ہی عرض کرنا چاہتا تھا
ماں کی قبر پہ جانا یہ بھی حضور کی سنت سے ثابت ہے، اور ماں کی محبت میں آنسو آ جائیں یہ بھی حضور کے عمل پاک سے ثابت ہے۔ شریعت مطہرہ نے رشتوں کو مضبوط کی ہے، رشتوں کو جوڑا ہے۔ ماں باپ کی برابری نہ کرے، ماں باپ کی خدمت کر کے اسے دعائیں دیں۔ اس دور میں اکثر بچے ماں باپ کو کہتے ہیں پر انسان ساڑھے واسطے کی کام، ماں باپ کی دل شکست، ماں باپ کو ذہنی اذیت میں۔ آج کے درس قرآن میں بیٹھنے والے نوجوانوں سے عرض کروں گا اس پیغام کو اپنے معاشرے تک پہنچائیں۔ ماں کی دعا سے تقدیر ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، امام بخاری 4 سال کی عمر کی نابینا ہو، آج بخاری شریف کے حوالے دیے جاتے ہیں۔ امام بخاری یتیم بچے ہیں، والد فوت ہو، عمر 4 سال، نابینا ہو گئے۔ آپ کی والدہ روز رات کو عشاء کے بعد رو رو کے دعا کرتی ہے، بچہ یتیم بھی ہو، نابینا بھی ہو، معاشرے کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ ایک رات روتے ہوئے مصلی پہ ہی سو گئے، رو رو کے دعا کیا کر رہی ہیں؟ یا اللہ میرے یتیم کو نظر رکھا۔ بیٹے کے لیے نظر مانگتے ہوئے امام بخاری کی والدہ مصلی پہ سو گئی، خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بی بی تیری دعا اللہ نے قبول کر لی ہے، تیرا بیٹا سویا تھا تو نابینا تھا، صبح اٹھے گا تو نظر آئے گا۔ پاکستان میں اہل حدیثوں کا مرکز ہے جیلو جامعہ عصریہ، وہاں سے ایک ماہانہ رسالہ نکلتا ہے، اس میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا امام بخاری کے حالات میں۔ اس میں انہوں نے یہ جب بیان کیا نا کہ حضرت امام بخاری کی والدہ کی خواب میں حضرت ابراہیم آئے اور انہوں نے بشارت دی، ہمارے علماء نے کہا تم تو مانتے ہی نہیں کہ قبروں والے زندہ ہیں یا دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ جانتے ہیں، پتا چلا تم بھی مانتے ہو۔ حضرت ابراہیم کو پتا تھا کون دعا کرنے والا، پھر یہ بھی پتا چل گیا کہ رب نے دعا قبول کی ہے یا نہیں کی۔ پھر اللہ نے طاقت کتنی دی ہے دعا کرنے والے کی خواب میں آ کے نبی خوشخبریاں بھی سنا رہے ہیں۔ اب کس منہ سے کہتے ہو کہ نبی زندہ نہیں؟ دعا کرنے والا دنیا میں دعا کر رہا ہے، نبی جانتے ہیں دعا کیا مانگ رہے ہیں، پھر یہ نہیں جانتے کہ دعا کیا مانگ رہے ہیں، یہ بھی علم رکھتے ہیں رب نے دعا قبول فرمائی ہے یا نہیں فرمائی، اور پھر یہ بھی طاقت رب نے دی ہے خواب میں آگے خوشخبری سنا رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ثابت ہو گیا دعا سے مشکلات حل ہو گئی، دعا سے نابینوں کو نظر مل جاتی۔ آج کل ایک یہ جملہ بھی عام ہو گیا کہ کسی شخص نے کہا باتیں کوئی شے نہیں، ولی کوئی چیز نہیں۔ اگر کوئی آپ کے سامنے یہ کہ نا ولی کوئی چیز نہیں، تو کہیں یہاں اسلام کس نے پھیلایا ہے؟ بابے کوئی چیز نہیں تو یہاں دین کون لے کے آیا ہے؟ یہاں دین پھیلایا ہے تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری لے کے آیا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، امام ربانی مجدد الفسادی، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، یہ اولیاء ہی ہیں جو اس خطے میں دین لے کے آئے ہیں۔ اگر اولیاء نہ آتے تیرا نام محمد نام ہوتا، قمر مہندر سنگھ بیندی ہوتا، تیرے نام یہ ہوتے غلام رسول یا عبداللہ یا عبد القدیر نہ ہوتے۔ کس منہ سے کہتے ہو ولی کیا چیز ہے؟ ولی ہی تو یہاں دین لے کے آئے ہیں، انہوں نے ہی تو یہاں دین پھیلایا ہے۔ میں صرف اتنا عرض کر رہا تھا دعا سے تقدیر بدل جاتی، جو تقدیر معلق ہے دعا سے بدل جاتی ہے، اور مشابہ مغرب وہ بھی دعا سے بدل جاتی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو بڑی طاقت عطا فرمائی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے کیا خیال ہے اللہ انعام کرے اور آپ کہہ سکتے ہیں یہ چیز ہی کوئی نہیں؟ کہہ سکتے ہیں اللہ کا انعام کوئی چیز نہیں؟ جن پہ اللہ انعام کرے آپ کہہ سکتے ہیں نہیں یہ شے ہی کوئی نہیں؟
اللہ نے جن پر انعام کیا ہے وہ بڑی شان ہے۔ آخری نقطہ عرض کر رہا ہوں، ماں کی شان میں بیان کر رہا تھا۔ اس دور میں باپ کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی کی ہے ہم لوگوں نے کہ باپ کی شان نہیں بیان۔ ایک نوجوان مسکرا کے کہہ رہے ہیں تھوڑی سی نہیں بہت ساری زیادتی کی ہے۔ اولاد سمجھتی ہے ماں کی شان ہے، باپ کی تو شان ہی کوئی نہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے، زیادہ شان کس کی ہے، ماں کی یا باپ کی؟ اب بھی تھوڑے لوگ ہی باپ کے حق میں بولے۔ میں تو دین بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ عظمت والد کی زیادہ ہے، ماں کے حقوق بڑے ہیں لیکن شان باپ کی زیادہ ہے۔ قرآن پاک میں والدہ کی قسم کوئی نہیں لیکن والد کے رشتے کی قسم قرآن میں آئی، لیکن والدہ کی قسم نہیں ہے، والد کی قسم ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے شان کس کی زیادہ ہے۔ اللہ نے جب تخلیق فرمایا تو پہلے باپ کو بنایا یا پہلے ماں کو بنایا؟ حضرت آدم پہلے بنے یا حضرت حوا؟ یہ جو ترتیب ہے یہ ترتیب بھی بتا رہی ہے باپ کی شان زیادہ۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، رضا اللہ فی رضا الوالد، اور والد کی خدمت کرنے سے رب کی رضا ملتی ہے۔ اب آپ کا کیا فیصلہ ہے، جنت بڑی نعمت ہے یا اللہ کی رضا بڑی نعمت ہے؟ اس سے بھی پتہ چلتا ہے باپ کی شان۔ ماں کی خدمت سے جنت مل رہی ہے اور والد کی خدمت سے اللہ کی رضا مل رہی ہے۔ اللہ کی رضا ملے گی تو کوئی جنت مل جائے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہاں رضا کو پہلے بیان کی ہے، جنت کو بعد میں۔ تو والد کا مقام زیادہ ہے کہ والد کی خدمت سے اللہ کی رضا مل رہی ہے۔ جن کے والدین زندہ ہیں قدر کر لیں، پھر یاد کریں گے، لیکن یہ موقع دوبارہ نہیں ملے۔ ماں اور باپ دونوں ہی محبت کرتے ہیں لیکن محبت کا انداز مختلف ہے۔ باپ کی محبت سختی سے ظاہر ہوتی ہے، ماں کی محبت نرمی سے ظاہر ہوتی ہے۔ اظہار میں فرق ہے۔ ماں کی محبت رات کی ٹھنڈک ہے، باپ کی محبت دوپہر کی گرمی ہے۔ اور زندگی کے لیے دونوں ضروری ہے، رات بھی اور دن بھی۔ ماں کی محبت نرمی والی ہے، باپ بھی اگر نرمی سے محبت کرتا تو اولاد کے اخلاق بگڑنے کا خطرہ ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے ایک کے دل میں نرمی والی محبت رکھ دی، ایک کے دل میں سختی والی محبت۔ ورنہ محبت نہ ہو تو باپ کبھی ناراض ہے، باپ کی سختی کے اندر بھی محبت نہ ہو۔ اگر آج درس قرآن پاک کے بعد کوئی ایک بیٹا گھر جا کے ماں سے یا باپ سے معافی مانگ لے کہ پچھلی زندگی میں اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہو جس سے آپ کا دل دکھا ہو لیکن آپ نے ظاہر نہیں کیا تو مجھے معاف کر، میں والدین کو ناراض نہیں کر سکتا۔ اگر آپ اپنے والدین کو راضی کر لیں، ان کے پیر دبائیں، ان کی خدمت کریں، ہر وہ حکم جو شریعت کے دائرے میں ہے اس میں ان کی پابندی کریں تو اس طرح سے قرآن کا مقصد پورا۔ ورنہ شریعت کے احکامات تو چند ایک پہلو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ کل کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہمیں تو پتہ نہیں تھا والدین کی شان رکھتے ہیں، یا والدین کے بارے میں بھی پوچھا جائے۔ ان میں سے اکثر چیزیں وہ آپ نے پہلے سنی ہوگی، میں نے ان کو دہرایا ہے۔ میری ساری گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ والدین کی خدمت سے صرف آخرت نہیں سنورتی، دنیا بھی سنورتی۔ والدین کی خدمت سے دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دور کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔